آج پہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پر تشریف لے گئے تو وہاں پر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ کی ایک جانب کچھ لوگ تھے، دوسری جانب بھی تھے، ایک طرف دیکھ کے مسکراتے تھے، دوسری طرف دیکھ کر اشک بار ہو جاتے تھے۔ وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے امتی ہیں دونوں، اور یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ جنتیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھ کے افسردہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ اب مجھے یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں میں ان میں سے ہوں گا یا ان میں سے ہوں گا، یہ کویسچن کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ کوئی کلمہ کفر میری زبان سے نہ نکل جائے اور میں اسی حال میں نہ مر جاؤں، یہ مجھے خوف ہے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، خوف آخرت کا ہونا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے عذاب کا رہنا، بری موت، عذابات قبر کا، یہ بہت اچھی چیز ہیں کہ یہی خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیک راستے پر رکھتا ہے، عبادات پر استقامت دلواتا ہے۔ جن جن کے دلوں سے یہ خوف نکل جاتا ہے، یہ فکر نکل جاتی ہے، وہ عموماً غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو خوف تو کوئی بری چیز نہیں ہوتی، لیکن جب یہ آپ پر اتنا غالب آ جائے کہ آپ ڈپریسڈ ہو جائیں، یعنی ذہنی مسلسل ایک دباؤ میں، اور اس کی وجہ سے طبیعت کی بے چینی اور اس کے پھر منفی اثرات، طبیعت کی خرابی، چچڑاپن، سب سے بیزار ہو جانا، اس طرح کے علامات ظاہر ہوں تو یہ مناسب نہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح تعلیم شرع کو حاصل کریں، جو ایک معتدل تعلیم ہے، اور وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ کام کر لو، اس کے بعد تم بے فکر رہو، یہ کام کرو تو فکر مند رہو۔ جیسے خلاصہ یہ ہے کہ فرض، واجب، سنت موقدہ اگر آپ پورا کر رہے ہوں، ہر چیز کے اندر تقریباً یہ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنے میں بھی ہو سکتی ہیں، سننے میں، چھونے میں، بولنے میں، مال کمانے میں، خرچ کرنے میں، عبادات میں، تو ان میں سے فرض، واجب، سنت موقدہ کو پورا کرنا، اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت یعنی سنت موقدہ کے ترک کو چھوڑ دینا، اس سے بچنا، یہ اگر آپ 6 کام کر لیں، 3 کا ارتکاب، 3 سے اجتناب، سمجھ لیں انشاءاللہ آپ کی آخرت محفوظ ہے۔ پھر بس تھوڑا بہت اتنا کہ غلطی نہ ہو، خدا نخواستہ پھر بھی بتقاضائے بشریت کو خطا ہو جائے، فوراً توبہ کی طرف آ جائیں۔ یہ تعلیم صحیح حاصل کر لیں آپ تو انشاءاللہ اطمینان قلب رہے گا۔ ہم نے چیدہ باتیں سنی ہوتی ہیں، تفصیل سیکھی نہیں ہوتی، پھر یہ پوسٹیں اور بڑے بڑے 1-1 گھنٹے کے بیانات کے کٹ پیسٹ جو ہوتے ہیں، بالکل مختصر سے اس میں سے مواد نکال کر، جس کی پوری تفصیل بھی سامنے نہیں ہوتی، وہ بیان میں ہوتی ہے لیکن یہاں نہیں ہوتی، وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ 1-1 منٹ کے یہ چند سیکنڈ کے کلپ سن کر پھر ہمارے دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تفصیل تو موجود ہوتی نہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری کتاب لیں، قرب الہی، بیسٹ بک ہے انشاءاللہ۔ آپ پڑھیں گے، دعائیں دیں گے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے باطن کی تربیت کے لیے، گھر میں ایک پرسکون ماحول بنانے کے لیے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تصوف سیکھنے کے لیے یہ بیسٹ بک ہے، یہ لے لیں انشاءاللہ، بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ خوف رکھیں لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ کہ پلاٹ سیونگ کی نیت سے لیا تھا لیکن اس میں فائدہ نہ ہوا، 2 سال بعد میں نے بیچا، 3% اس میں نفع ہوا۔ اب مجھے یہ 3% کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہے اور پورے پلاٹ کی قیمت پہ نکالنی ہے۔ دیکھیں، جیسے آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں اور سیونگ کے ارادے سے، انویسٹمنٹ کے ارادے سے آپ کرتے ہیں، وہ مال تجارت کہلاتا ہے، اور جب اس پہ 1 سال ختم ہوگا تو کل پلاٹ کی کرنٹ ویلیو کے اوپر آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو 2 سال پلاٹ رہا، پہلے سال کیا ویلیو تھی وہ نکالیں، دوسرے سال کیا تھی، پہلے سال کی زکوٰۃ علیحدہ نکلے گی، دوسرے سال کی علیحدہ نکلے گی، پورے پلاٹ کی کل قیمت کے اوپر۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ 10 سال پلاٹ رکھیں، پھر جب بیچیں گے پروفٹ آئے گا تو اس کے اوپر ہوں گے، یا 10 سال کے بعد جو ویلیو ہے بس صرف 10ویں سال کی زکوٰۃ دینی ہے، باقی 9 سال کی نہیں؟ یہ آپ کی میجر مسٹیک ہے، اس کو آپ بدلیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے زکوٰۃ ادا کیے بغیر، یعنی پلاٹ بیچا اور اسی پیسے سے بعینی دوسرا مکان لے کے کرائے پہ چڑھا دیا اور زکوٰۃ ابھی ادا نہیں کی تھی، تو اس صورت میں زکوٰۃ کل مالیت پر ہوگی اس مکان کے یا صرف کرائے پر ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو مکان آپ نے سیونگ کی نیت سے نہیں لیا، نہ کل مال پر ہوگی اور نہ کرائے پر ہوگی، بلکہ وہ تو سال کے اینڈ میں اگر جتنی سیونگ ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کو تو ہٹا ہی دیں۔
باقی آپ نے اگر کل پیسہ یہاں لگا بھی دیا تو جو پچھلے سال اس پلاٹ پہ زکوٰۃ بنتی رہی تھی اس سے کیا تعلق اس کا، وہ تو آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ مثلا پہلے سال میں بالفرض 1 لاکھ زکوٰۃ بنی، دوسرے سال میں 2 لاکھ بنی، تو یہ 3 لاکھ تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ پلاٹ کتنے کے مطلب لاس میں گیا یا آپ کو پروفٹ کے ساتھ گیا، اس کو نہیں دیکھتے۔ اصل تو جب تک پلاٹ آپ کی ملکیت میں رہتا ہے، قبضے کے اندر رہتا ہے، وہ مال زکوٰۃ ہے اور اس کی زکوٰۃ سال بہ سال بنتی رہے گی۔